ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأحوال مقتهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب تاجدار انبیاء شفیع معظم نور مجسم رحمت للعالمین جناب حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد جو آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، مالک دو جہاں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ احکم الحاکمین اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ و رجب شہر امتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی شعبانا وبلغنا رمضانا۔ یا رب العالمین، تو نے یہ ہمیں مہینے عطا فرمائے ہیں، اب اتنی مہلت عطا فرما دینا کہ ہمیں رمضان کی بہاریں بھی عطا فرما دینا۔ بڑی خوش قسمتی سے وہ لمحات میسر آتے ہیں، اور اسی ماہ مبارک میں غالباً 13 رجب المرجب کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت و سعادت بھی ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے احوال سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام باخبر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پر اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ مشکل وقت ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہے کہ یا رب العالمین میری امت کی بخشش فرما دے۔ گویا کہ مسلمان کی کامیابی صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور جب ہم نے در مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ دیا تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم انگریز کے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر اپنے آپ کو ڈال لیں گے تو ہم اپ ٹو ڈیٹ بندے کہلائیں گے، پڑھے لکھے کہلائیں گے، مہذب لوگ ہم بن جائیں گے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ تہذیب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی چھوڑ دیں گے۔ بالخصوص امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے۔ ساری مشکلات، ساری پریشانیاں امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہیں۔ لیکن جہاں سے دین شروع ہوا تھا، عرب کا وہ مقدس شہر
جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں سے عملی طور پر کوئی آواز بلند ہوتی، عملی طور پر جو ہے وہ کوئی کام کیا جاتا، لیکن عمل تو بڑی دور کی بات ہے۔ 56 اسلامی ممالک میں سے کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ کوئی وضاحتی بیان ہی دے دے، اور بالخصوص ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر ایک کو پتہ ہے، ہر بندہ اس سے باخبر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جھنجھوڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نکل کر صحرا سے سلطنت روما کو ڈھا دیا کس نے؟ مسلمان ذرا سوچنا، نکل کر صحرا سے، وہ تو صحراؤں میں رہنے والے تھے، لیکن سلطنت روما کا انہوں نے تہس ناش کر دیا۔ آپ فرماتے سنا ہے وہ شیر پھر دوبارہ آئے گا۔ اسی بات پہ کان دھرے ہوئے جو ہے وہ امیدیں لگائے ہوئے افراتفری کے اس دور میں امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ جو ہے وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، ہمارے گناہوں کی سزا سے ہمیں باز فرمائے گا، اور میرا رب پھر دوبارہ اس امت کو عروج عطا فرمائے گا۔ یقیناً جب کسی کام کی انتہا ہوتی ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے ہم بھی رسی کو ڈھیل دے دیتے ہیں، جو کچھ چاہو تم کر لو۔ پھر جب رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی عام سے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو منتخب فرما لیتا ہے جو کبھی عمر فاروق کی شکل میں آتا ہے، کبھی مولا علی شیر خدا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتا ہے، تو کبھی وہ طاقت جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتی ہے، کبھی وہ طاقت جو ہے وہ حضرت محمد بن قاسم کی شکل میں جو ہے وہ آتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں بے شک اللہ اس وقت تک کسی کی حالت کو نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بندہ کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مہربانی فرما دے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں سے پہلے اسلام کا سلسلہ شروع کریں، سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر سے شروع کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی آپ کے عزیز و اقربا تھے اپنے گھر میں کھانے کی دعوت دی، فرمایا آج آپ کا کھانا جو ہے وہ میرے گھر میں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے کفار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں چلے گئے، دعوت کا اہتمام کیا گیا، کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، کھا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اے میرے قبیلے والوں، میرے خاندان والوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میرے رب نے مجھے کائنات کا محبوب بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اے لوگوں، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، آپ میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا؟ جتنے بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے سارے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اس لیے بلایا گیا تھا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہمیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ ہم جو ہے اپنے بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دیں؟ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہاں پر کھڑا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی چھوٹی سی عمر ہے، وہ اعلان کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ اگرچہ آپ کو دین کو نہیں مان رہے، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی وہ ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، میرے محبوب نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے۔ آج کل تو معاذ اللہ لوگ رسول کو مددگار نہیں مان رہے، کہتے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں مدد نہیں کر سکتا۔ یار ذرا سوچنا پڑے گا، میرے رب کی دی ہوئی طاقت سے رب کا رسول بھی مدد فرما سکتا ہے، میرے رب کی دی ہوئی طاقت سے رب کے نیک بندے بھی جو ہیں وہ مدد فرما سکتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے بیمار بندہ ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر مدد کرتا ہے، ہم نے جو ہے وہ چھت پہ جانا ہو تو ہماری سیڑھی مدد کرتی ہے، ہم مدد لیتے ہیں۔ لیکن جب جو ہے وہ سارے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جب لوگ منہ موڑ لیں گے تو وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے کام آئے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، مومن اور منافق کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہوتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، اس کی پہچان کیا تھی؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے ذکر علی کیا جائے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھنا اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اگر علی کا نام سن کر چہرہ بگڑ جائے، علی کا نام سن کر مشکل کشا سن کر جو ہے وہ چہرے پہ تیور آ جائے تو سمجھنا ایمان باقی نہیں ہے بلکہ دل میں نفاق جو ہے وہ موجود ہے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عباد اللہ، حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مجلس میں تشریف فرمائے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا، فرمایا صدیق کیا بات ہے، آپ بڑے غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نظریں میرے چہرے سے ہٹا نہیں رہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی، میں تو حضور کے فرمان کو سن کر میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا النظر وجہ علی عباد اللہ، لوگوں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
ارشاد فرمایا الذکر علی عباد اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن اگر تم علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکو، میرے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے، کچھ صحابہ آئیں گے، کچھ وہ لوگ آئیں گے جن کے دلوں میں علی کی محبت تو ہوگی لیکن علی کو دیکھا نہیں ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو علی کا نام لے گا اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ الذکر علی عباد اللہ، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مقام و کیا مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ وہ علی جو تلوار اٹھاتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا اسد اللہ، علی جو ہے وہ اللہ کا شیر ہے۔ اسد اللہ کا لقب جو ہے وہ میرے محبوب نے عطا فرمایا۔ علی جب تلوار اٹھاتا ہے، عمر بن عبد ود جو 100 بندوں کے مقابلے میں آتا تھا، اتنی طاقت تھی اس کے پاس، میدان میں آیا، للکارا مسلمانوں کو آؤ، ہے کہ میرا مقابلہ کرنے والا ہے کہ مجھ سے لڑنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کی آقا مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اس کے مقابلے میں جا سکوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ذوالفقار حیدری علی کو عطا فرمائی۔ علی کے سر پہ میرے محبوب نے اپنی پگڑی مبارک رکھی، فرمایا جاؤ علی، اللہم آئنہ علی، جا علی میرا رب تیری مدد فرمائے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو میرے محبوب کی زبان سے نکل گیا میرے رب نے اس بات کو پورا فرما دینا ہے۔ حضور اللہم آئنہ، اے علی جا میرا رب تیری مدد فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبد ود کے پاس آتے ہیں، اتنی زیادہ طاقت، 100 بندوں کا مقابلہ کرنے والا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے اعلان کیا تھا کہ جب کوئی دو باتیں میرے سامنے پیش کرے گا، جو 2 باتوں میں سے بہتر ہوگی میں اس پہ عمل کر لوں گا۔ تو میں تجھے کہتا ہوں ایک طرف جو ہے وہ جہنم ہے، آگ کا ایندھن ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ جنت و گلزار ہے۔ آجا محبوب کا کلمہ پڑھ لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کر لے، رب کو ایک مان لے۔ عمر بن عبد ود جو ہے وہ کہتا علی کیا باتیں کر رہا ہے، یہاں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آیا ہے، آ میرا مقابلہ کر۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک چھوٹا تھا، اس کا جو ہے وہ اتنا بڑا قد، 100 بندوں کی طاقت رکھنے والا، لیکن تاریخ گواہ ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گواہیاں ہیں، صحابہ فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں اس نے مقابلہ حضرت علی کے ساتھ کیا، حضرت علی پہ وار کرتا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دیکھ رہے ہیں، علی نے وار کو روکا، جب ذوالفقار حیدری نکلتی ہے، حضرت علی کی تلوار نکلتی ہے، حضرت علی ایک وار کرتے ہیں، اس کے 2 ٹکڑے آپ فرما دیتے ہیں۔ میرے رب نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ اور سنیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی علی کے نام میں اتنی طاقت ہے، علی کا نام لیا جائے تو اللہ میدان جنگ میں فتح عطا فرما دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سے نام لینے والا ہو، کہ علی سے پیار کرنے والا ہو، یہ نہ ہو زبان سے علی علی کرتا ہو اور اس سے غسل کا فرضوں کا پتہ نہ ہو، زبان سے جو ہے وہ علی کا نام لیتا ہو، جسم بھی پلیت ہو، زبان بھی پاک ہو، اور نام جو ہے وہ علی کا لے رہا ہو۔ میاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان تھا، علی کا نام لینا ہے تو زبان بھی پاک ہونی چاہیے، علی کا نام لینا ہے تو وضو بھی ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو علی کا نام جو ہے بغیر وضو کے نہیں لیا کرتے تھے، لیکن آج بنگے اور چرسے پینے والے نشئی بندہ جو ہے وہ علی کا نام لے رہا ہے،
جس کو جو ہے وہ شریعت کا پتہ نہیں ہے وہ علی کا ملنگ بنا بیٹھا ہے، جو سال سال نہاتا نہیں ہے وہ علی کا ملنگ بنا بیٹھا ہوا ہے، اس کو علی سے فیض نہیں ملے گا، علی سے فیض جو ہے وہ اسے ہی ملے گا جو محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دل میں رکھے گا، علی سے پیار کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اپنا قرب بھی عطا فرما دے گا۔ ہمارے آباء و اجداد تو یہ تھے، اقبال کہتے تھے وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر ہوتا ہو۔ بتاؤ وہ تمہارے آبا تھے، ایک میدان جنگ میں نکلتا تو سارے کو اللہ فتح عطا فرما دیتا، لیکن ہم سب چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں بڑی ہو رہی ہیں، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، دو دو چار چار گھنٹے ہم نے چغلی جو ہے ان کی کر دی، بخل میں گزار دی، لیکن کیا آیا ہم بھی جو ہے وہ کسی میدان میں نکلے ہیں؟ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم سے پوچھا جانا ہے۔ تھے تو وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو، مسلمان ہو نا، نام ان کا لیتے ہو۔ ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا۔ ہر سال 6 فروری کو یوم کشمیر منایا جاتا ہے، بس کیا کرنا ہے، اپنے ملک میں رہ کر جو ہے وہ کشمیر کے نعرے لگا لو، ہمیں آزادی چاہیے، ہم آزادی لینے والے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا جا رہا۔ تمام مسلمانوں کی نظریں جو ہیں، امت مسلمہ کی نظریں جو ہیں اس ملک پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ میرے رب نے اس ملک کو ایٹم کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس کو اسلام کا قلعہ بنایا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ان گیدڑوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے جن کو اس ملک کی جو ہے وہ کوئی فکر نہیں ہے۔ یار ایک سویڈن میں ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پاک کو جلاتا ہے، امت مسلمہ باہر نکلتی ہے، اس کے 4 یا 5 دن بعد ہالینڈ میں ایک کتا جو ہے وہ قرآن پاک کو جلا دیتا ہے۔ کیوں ایسے معاملات ہو رہے ہیں؟ ہمیں جو ہے وہ ابھی چند دن پہلے پشاور میں دھماکہ ہوا، مسجد میں، ہماری عبادت گاہیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر بتاؤ ہمارے پاس اسلام جو ہے وہ کس طرح کا ہے؟ اور جو ہمارے وزراء ہیں، جو ہمارے ملک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ایک رات کو باہر آتا جاتا ہے، صبح جو ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ کسی سے کہاں سے پکڑ کر جیل میں رکھا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور یار جہاں پر تمہیں جو ہے وہ جس ملک کا تمہیں نگران بنایا گیا ہے، جس کے تم جو ہے وہ حکمران ہو، اس رائے کے بارے میں جو ہے کچھ تھوڑا سوچو نا، تم نے جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، 104 یا 5 بندے شہید ہو گئے۔ بتائیں کیا ہمارے دل میں تھوڑا سا ملال بھی آیا؟ چند باتیں ہوئی کسی نے کی، یار اتنا بڑا جو ہے وہ حادثہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، لیکن صرف باتوں تک کام نہیں بنے گا، عملی طور پر میدان میں آنا پڑے گا۔ عملی طور پر جو ہے وہ اللہ قرآن میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اور یہ بات یاد رکھ لیں، ان سارے کاموں کا، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے ملک پاکستان کا مسئلہ ہو، چاہے امت مسلمہ کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل کا حل اگر ہے تو وہ صرف اور صرف جہاد میں ہے۔ آج جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر دیا جائے، مسلمان جو ہے وہ جہاد کا اعلان کرے، خدا کی قسم اللہ نے مسلمان کو طاقت ہی اتنی عطا فرمائی ہے، میرے رب نے ایمان ہی ایسا عطا فرمایا ہے، میدان جنگ میں گئے، بچ گئے تو غازی ہیں، مر گئے تو اللہ شہادت کی موت جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ مسلمانوں کے پاس یہ تو جذبہ ہے صرف، لیکن اس جذبے کو جو ہے وہ بالکل اندر رکھ دیا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ جن میں جہاد کا ذکر ہے ان کو نصاب سے نکال دیا گیا۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے راستے میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، تم میں سے کچھ کمزور مرد بھی ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں۔ میرے پاس وہ تصویر اب موجود ہے میرے موبائل میں، ایک ماں جو ہے اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو سڑک کے اوپر کھڑا کر کے، ماں نے پوسٹر اٹھایا ہوا ہے
کہ میں اپنی بیٹی کو فروخت کرنا چاہتی ہوں، ہے کوئی میری بیٹی کو خریدنے والا؟ یار ہم مثالیں دیتے ہیں عرب کی، وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، ہم جب دفن کا نام لیا جاتا ہے تو انسان کا جسم کانپ جاتا ہے، لیکن ہمارے اس ملک پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک ماں جو ہے اپنی بیٹی جوان کو جو ہے وہ سڑک پر کھڑا کر کے پوسٹر لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہے کوئی میری بیٹی کو خریدنے والا؟ کیا ہوا، کیوں ایسا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میرے چھوٹے بچے بھی گھر میں موجود ہیں، اگر اس کو بیچوں گی تو ان کو کھانا کھلا سکوں گی۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، لیکن اب بھی ہم جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، کوئی جو ہے وہ فرشتہ آئے گا ہماری مدد کر دے گا، کوئی بندہ جو ہے وہ آئے گا اوپر سے آسمان سے کوئی نازل ہوگا اور اس ملک کے حالات کو بدل دے گا، کوئی ایسی جو ہے وہ طاقت آئے گی جو اس ملک کے حالات کو بدل دے گی، لیکن نہیں، میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے پھر اللہ بھی تمہاری مدد نہیں فرمائے گا۔ اگر مدد لینی ہے تو پھر بدر کے میدان میں نکلنا پڑے گا۔ وہ 313 تھے لیکن ایمان جو ہے وہ دل میں موجود تھا، حضور کی محبت دل میں موجود تھی۔ میرے رب نے فرمایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن مدد تب آئے گی جب میدان کی طرف نکلیں گے، جب ہم نے جو ہے وہ خود یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اے ہمارے رب اس شہر سے، اس ملک سے ہمیں نکال دے جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اللہ ان کی مثالیں ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جس کے رہنے والے اتنے ظالم لوگ ہیں۔ اور ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک نوجوان کہتا ہے میرے باپ نے مجھے 400 روپیہ دیا ہے، کس لیے کہ بیٹا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جا یہ کفن جو ہے وہ لیا بازار سے، تاکہ جب میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں تو مجھے کفن پہنا کے تو دفن کرنے والا تو بن سکے نا۔ اس قدر حالات جو ہیں ہمارے ملک کے بگڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے۔ یہ حضور نے مومن کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جسد واحد کی مثال ہے مسلمان کی، کانٹا کہیں بھی چبھے تو سارا جسم جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے، سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہے، پورا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، بخار ہے، پورا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے تو مسلمان وہ ہے جو پاکستان میں بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائی کے درد کو محسوس کرے گا۔ وہاں کتنی ہماری بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ماؤں کی عزتوں کو جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سال کے بعد ایک دن یوم کشمیر منا لیا، کام ختم ہو گیا۔ ہم جو ہے وہ ایک دن باہر نکلے حرمت قرآن کے لیے، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، ٹھیک ہے جی بس کام ختم ہو گیا۔ یار اللہ جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے جب تک تم جو ہے عمل نہیں کرو گے، عمل پہلے ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ۔ اور ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں، ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو مسجدوں میں بم دھماکے کرتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کی جان لینا یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جان بوجھ کر ایک جان کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کتنی ماؤں کی گودیں جو ہیں وہاں پر اجڑی،
کتنی جو ہے وہ عورتوں کے سہاگ چلے گئے، بہنوں کے بھائی جو ہے وہ چلے گئے، لیکن بس ہم نے ایک دن جو ہے وہ بات کی، بات ساری ختم ہو گئی۔ یار بندہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے حکمران چاہے، رب نے اتنی طاقت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے، رب نے فوج ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے، ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ ایسے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ کچھ کرنے والا ہو، تو ایک دن میں یہ نظام جو ہے وہ سارا ٹھیک ہو سکتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہر بندہ، ہم یہ کہیں یار میرے بدلنے سے کیا ہو جائے گا، اگر میں بدلوں گا تو پھر کیا ہو جائے گا، اگر آپ بدلیں گے تو آپ کسی دوسرے کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اگر ہمارے خیالات بدلیں گے، اگر ہمارے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئے گی، پھر ہم کسی دوسرے کو جو ہے وہ سمجھانے والے بنیں گے۔ لیکن اگر صرف باتوں کی حد تک کام رہا تو پھر وہ دین دور نہیں ہے۔ جب ہم جو ہے، ایمان تو ہمارے پاس صرف نام کا رہ گیا ہے، صرف نام کا ایمان ہے، نام کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہمارا کردار مسلمانوں والا ہے، نہ ہمارا طرز معاشرت جو ہے مسلمانوں والا ہے۔ تھے تو وہ تمہارے آبا پر تم کیا ہو، اقبال ہمیں کہہ رہا ہے وہ تمہارے آبا تھے، ایک اگر جو ہے وہ نکلتا، اللہ ایک ایک کے نام پر جو ہے وہ اللہ فتح کے جو ہے وہ عطا فرما دیتا، لیکن ہم جو ہے وہ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ جو ہے وہ 6 فروری کو یا 5 فروری کو جو ہے وہ یوم شہداء بھی منایا جائے گا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت بھی کی جائے گی۔ خدا را اللہ رب العالمین نے یہ ملک ہمیں اسلام کے نام کے اوپر عطا فرمایا ہے، اور ہم نے یہ ملک نہ اسلام کے لیے لیا تھا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں گے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ مسلمانوں کے لیے مسجدیں ہوں گی، وہاں پر کھلے عام جو ہے کھلے عام بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ سکے گا، قربانی ادا کر سکے گا، روزے رکھ سکے گا۔ لیکن جو حالات جو ہیں وہ ہمارے جا رہے ہیں، ہر بندے کے سامنے حالات ہیں، ہر بندے کو پتا ہے کہ ہم کس طرف جو ہے وہ حالات کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ایک فرد بدلے گا تو ایک فرد جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل آگے کر دے گا، معاشرہ بدل جائے گا آہستہ آہستہ۔ میرے رب کا وعدہ ہے، تم جو ہے وہ اگرچہ تھوڑے ہو لیکن تم جو ہے وہ اچھے راستے پہ ہو، سچائی پہ نکلے ہو، تو میرا رب جو ہے وہ سچائی کو کبھی مات نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جو لوگ سچائی کے راستے پر نکلتے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ فتح بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ جو ہے وہ سارے لوگ، جو بندہ جھوٹا ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو یہ کر رہا ہے، ایک کو چھوڑا دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے کو پکڑا جو ہے وہ تیسرے کو پکڑ لیا، تو پھر اللہ فرماتا ان اللہ لغنی حمید، میں تو بے پرواہ ہوں، میں جو ہے وہ تمہارے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک تم جو ہے وہ خود کوشش نہیں کرو گے۔ میں اور آپ جو ہے وہ آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنی سوچوں کو بدلیں گے، اپنے خیالات کو بدلیں گے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ اپنے اندر ایسے طریقے کار لائیں گے ہم مسلمان بھائیوں کے جو ہے وہ درد کو محسوس کر سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔